بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عبادات کے ضمن میں جس غلط فہمی کو آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے اس کا تعلق روزے کے اس مسئلے سے ہے کہ ایک روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمہ روزے ہوں اور اس کی وفات ہو جائے تو پھر اس کی طرف سے اس کا نائب جو ہے یا ولی جو ہے وہ روزے رکھے گا۔ تو اس سے یہ تاثر مل سکتا ہے کہ غالباً اگر روزے کسی کے اوپر ڈیو ہیں تو پھر وہ اس کی طرف سے اس کا جو نائب ہے یا جو اس کا جو وارث ہے وہ روزے رکھے۔ تو دیکھیے یہ اس روایت کے اگرچہ جو الفاظ سے تو ایسے ہی کنوے ہوتا ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے اس کے جو عربی کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ روایت بھی عائشہ سے ہے، بخاری میں اس کا یہ درج ہے، اس کے الفاظ ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، یعنی جو فوت ہو جائے اور اس کے اوپر روزے واجب ہوں تو پھر اس کی طرف سے اس کا جو ولی ہے وہ روزے رکھے۔ تو اس سے جیسے میں نے عرض کیا کہ تاثر یہ مل سکتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عبادات میں سے روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کی نیابت کی جا سکتی ہے، جس کی طرف سے، یعنی اگر ایک آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا اور وہ فوت ہو گیا ہے تو پھر جتنے روزے اس کے ذمے ہیں تو وہ پھر کوئی اور آدمی وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور وہ روزے پورے کر سکتا ہے۔ دیکھیے اگر حدیث کو، روایت کو سمجھ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک موضوع کی تمام روایات کو اکٹھا کیا جائے اور مکمل جو تصویر سامنے آتی ہے اس کو دیکھ کر پھر کوئی رائے قائم کی جائے۔ یہ اور اس کی قبیل کی جتنی روایات کو اگر ہم جمع کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص موقع کی روایت ہے اور یہ کوئی عمومی بات نہیں ہے کہ روزے کی قضا جو ہے، اگر آپ کے ذمہ روزے ہیں تو آپ کی طرف سے کسی نے روزے ادا کرنے ہیں اور وہ رکھ کے ادا کرنے ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے نظر مانی تھی اور وہ نظر اس نے کہا تھا کہ فلاں اگر کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، اور یہ روزہ، یہ جو روایت ہے یہ اصل میں اس شخص کے بارے میں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے ذمے کوئی قرض ہے یا کوئی واجب ہے تو آپ اس کو اگر نہیں ادا کر سکتے اپنی زندگی میں تو بعد میں آپ کے وہ اولیاء ہیں یا جو آپ کے ورثاء ہیں وہ اس کو ادا کریں گے۔ چنانچہ یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ جو نظر مانی جاتی ہے، جس میں آپ واؤ کہتے ہیں، جس کو آپ خاص طریقے سے کہتے ہیں کہ فلاں کام اگر ہوگا تو میں یہ کام کروں گا، تو ایک قسمی کی طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی چیز کی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے معاملے میں یہ جو بالکل آبویسلی واضح ہے کہ یہ ایک نفلی چیز تھی، یعنی نفلی روزہ تھا جو کہ ایک شخص نے پلیج کیا تھا ایک کام کے حوالے سے، اور وہ اس کی نوعیت بھی میں نے عرض کیا کہ چونکہ نظر کی قسم کی ہوتی ہے تو لہٰذا اب یہ اس پہ ایک چیز تھی جو واجب تھی۔ تو جو بات واضح ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ کسی عام روزوں سے متعلق روایت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمومی طور پہ اگر آپ کے اوپر روزے واجب ہیں کسی وجہ سے اور آپ نے روزے نہیں رکھے اور آپ کی وفات ہو گئی ہے تو پھر اب آپ کے ورثاء وہ روزے رکھیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یعنی عام روزوں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسے روزے کا ذکر ہے کہ جو ایک شخص نے نظر کے طور پہ مانا تھا کہ میں رکھوں گا، اور جب وہ نہیں رکھ پایا تو اس موقع پہ یہ بات سامنے آئی کہ پھر اس کا ولی روزہ رکھے۔ اور یہ میں نے عرض کیا کہ اس کا اصول یہ ہے کہ چونکہ جب آپ کو نظر مانتے ہیں تو وہ آپ پہ ایک واجب چیز ہو جاتی ہے، وہ آپ کے ایک قرض کی طرح کی ادائیگی کرنے کی چیز ہوتی ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ یہ ایسی ہے جب آپ نے قسم ایک چیز کی کھائی ہے آپ پوری نہ کر سکیں، تو یہ اس کی شکل ہے۔ یہ ایک نفلی روزہ ہے جس کی نظر مانی گئی تھی، اور نظر ماننے کے حوالے سے یہ پوری کی پوری روایت ہے۔ اس کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ اگر ہمارے ذمے کوئی روزے ہیں تو مرنے کے بعد پھر ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارا ولی یا ہمارا وارث جو ہے وہ روزے پورے کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔